جسم انسانی کے لیے تمام قسم کے مرکبات جمع کر لیے گئے، تو اب اگلا مرحلہ ہے انسان کا جسم، اس کی بناوٹ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اسے کن کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو ارادہ فرمائے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک اس کی مشیت ہے کہ قادر مطلق ہونے کے باوجود وہ نظام کائنات وسیلہ سے چلانا پسند کرتا ہے۔ مثلا انسانوں کی رہنمائی کے لیے جو انبیاء اور مرسلین مقرر کیے گئے، ان کی طرف وحی اور اللہ کا پیغام اور کلام لانے کے لیے اللہ نے فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے، حالانکہ وہ از خود بھی اپنا پیغام اپنے نبی تک پہنچا سکتا ہے۔ ایسے ہی انسانوں کی حفاظت کے لیے جو ڈیوٹی ہے وہ فرشتے کی لگی ہوئی ہے۔ انسانوں کا نامہ اعمال لکھنا ہے تو اس کے لیے فرشتہ مقرر ہے۔ ماں کے پیٹ میں بچے کی شکل بنانی ہے تو فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ بارش برسانے کے لیے فرشتہ کی ڈیوٹی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ قادر مطلق ہونے کے باوجود مشیت یہ رکھتا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے فرشتوں کے ذمہ کام لگاتا ہے کہ یہ کام فلاں فرشتہ کرے، یہ کام فلاں فرشتہ کرے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ جسم انسانی کی بناوٹ بھی ایک کام ہے، تو یہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس فرشتے سے کروایا یا خود اپنی قدرت سے کیا؟ تو حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ نے جسم انسانی کی بناوٹ کا جو کام ہے کسی فرشتے سے نہیں کروایا، بلکہ فرماتا ہے خلقت بیدی، اس کو تو میں نے اپنے قدرت کے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ لہذا انسان کو اپنا مقام اور مرتبہ سمجھنا چاہیے کہ اے انسان، وہ رب پہاڑوں کو کن سے بنا دے، وہ اتنے بڑے آسمان کو بنانا چاہے تو امر کن سے بنا دے، وہ زمین کو بنانا چاہے تو امر کن سے بنا دے، اور عرش فرش لوح قلم اور آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اس کو امر کن سے بنا دے۔ لیکن اے انسان، تیرے جسم کو بناتے وقت اس نے صرف کن سے تیرا جسم نہیں بنایا، بلکہ فرمایا میں نے اسے دست قدرت سے بنایا۔ لہٰذا انسان کو اپنے رب کے حضور سر جھکاتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، اس میں تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے، ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرنی چاہیے، سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ اس پر تو الطاف ربانی کی انتہا ہے کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے بنایا۔ اور پھر اس کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ بشر کہنے کی بھی وجہ یہ ہے کہ اس کے جسم کے ساتھ دست قدرت مس ہوا۔ لہذا بشر ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ اس وجود انسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنا دست قدرت مس فرمایا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ نے انسان کا جسم کسی فرشتے سے نہیں بنوایا، بلکہ خود اپنے دست قدرت سے اس کو تیار کیا۔ جب تیار ہو گیا نا وجود، تو فرشتے اس کے ارد گرد، حضرت آدم علیہ السلام کے وجود کے ارد گرد چکر لگا کے تو اس کے حسن و جمال پر تعجب کرتے تھے۔ تو شیطان بھی ایک دن گزرا، اس نے کہا فرشتوں تم کیا تعجب کر رہے ہو؟ یہ تو بس ایک خالی جسم ہے، اندر سے خالی ہے اور اس میں جگہ جگہ سوراخ ہیں، تو اس کی کمزوری کا یہ حال ہے کہ اگر اس کو کھانا نہ ملے تو گر پڑے گا، اور اگر یہ زیادہ کھا لے گا تو چل نہیں سکے گا، تو اس پر تعجب کر رہے ہو۔ پھر اس نے دیکھا کہ اس کے سینے کے بائیں طرف ایک کوٹھڑی ہے، یعنی دل ہے، تو کہنے لگا کہ یہ پتہ نہیں جو کوٹھڑی ہے اس میں کیا ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہی، اور کہنے لگا شاید کہ الطاف ربانی کے نزول کی یہی جگہ ہے۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے جسم کو بڑے انوکھے اور بڑے خوبصورت اور بڑے حسین و جمیل اور بڑے احسن انداز سے تخلیق فرمایا۔